اسلامک بینکنگ ناجائز ہے یا جائز ہے؟ اسلامی بینکوں کے ساتھ معاملات کرنا، ان سے گاڑی یا گھر وغیرہ قسطوں پر لینا، یا ان کے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھ کے ان پہ منافع لینا، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس کے متعلق یہ جان لینا چاہیے کہ اسلامک بینکنگ جو ہے، اس کے متعلق چونکہ علماء میں، اہل علم میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہت سے جید علماء جو ہیں وہ اس کو جائز کہتے ہیں، اس معاملات کو جائز کہتے ہیں اور ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ شریعت بورڈ بنا ہوا ہے، وہ اس کی نگرانی کرتے ہیں اور ان معاملات کو جائز کہتے ہیں، لوگوں کو اس کی اجازت دیتے ہیں، اس لیے اس پہ عمل کی بھی گنجائش ہے۔ جبکہ بہت سے علماء اس کو ناجائز بھی کہتے ہیں، وہ ان کی رائے بھی قابل احترام ہے۔ تو چونکہ اس معاملے میں، اس مسئلے میں علماء کا درمیان اختلاف ہے، اور اصول یہ ہے کہ جس مسئلے کے اندر اہل حق علماء میں اختلاف ہو جائے تو اس میں دونوں رائے جو ہیں، دونوں موقف، ان کے اندر عمل کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ کسی بھی موقف کو یکسر ہم غلط نہیں کہہ سکتے، کسی بھی موقف کو یکسر نفی نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ہے کہ انسان کا دل کا اطمینان جس طرف ہو جائے، جن علماء کے علم، تقوی اور دیانت پہ زیادہ اعتماد ہو، ان کے قول اور ان کے موقف پر عمل کر لینا چاہیے، لیکن دوسرے علماء کی بھی نکیر نہیں کرنی چاہیے، ان پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جن علماء کے جو علماء جائز کہتے ہیں، اگر زیادہ رجحان ان کے قول کی طرف ہے اور عام طور پہ انسان انہی سے رہنمائی حاصل کرتا ہے باقی معاملات میں، تو پھر ان کے قول پہ عمل کرتے ہوئے انسان اسلامی بینکوں سے معاملات کر لے، گنجائش ہے۔ لیکن اگر جو علماء ناجائز کہتے ہیں، اگر انسان کا قلبی تعلق ان کے ساتھ ہے، زیادہ میلان ان کی طرف ہے، اور انسان ان سے زیادہ رہنمائی حاصل کرتا ہے معاملات میں، تو پھر اس معاملے میں بھی ان کی رائے پہ عمل کر لے اور ان بینکوں سے معاملات نہ کرے۔ تو یہ انسان کی اپنے قلبی اطمینان کی بات ہے کہ اس کا جن علماء کے وہ موقف کی طرف زیادہ رجحان ہے، قلبی اطمینان ہے، وہ اس کے مطابق عمل کر لے۔ لیکن علماء کے اختلاف میں فریق نہیں بننا چاہیے، اور کسی پہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، اور کسی کی توہین نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جن کا موقف زیادہ مناسب لگے اس پہ عمل کر لیا جائے، لیکن دوسروں کو بھی غلط اور ناجائز اور گمراہ یا باطل نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اہل حق کا، اہل علم کا اختلاف ہو جاتا ہے مسائل میں، اس میں دونوں طرح کے جو قول ہوتے ہیں اختلاف میں، دونوں طرح کے موقف جو ہیں وہ ان میں عمل کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو انسان اپنے قلبی اطمینان کے مطابق جن علماء کے قول پہ زیادہ اطمینان ہے ان کے مطابق عمل کر لے، لیکن اس میں اختلاف میں فریق نہ بنے، اس بات کو اچھالے نہیں اور دوسروں پہ تنقید نہ کرے۔